اسلم کو فالج کا اٹیک ہوا تو جمیل سارا دن باپ کی خدمت میں لگا رہتا۔ یہ دیکھ کر جمیل کی بیوی کو بہت غصہ آتا۔ ایک رات اسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو جمیل ڈاکٹر کو بلانے گیا تو روڈ حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ جمیل کی بیوی ہر وقت ساس سسر کو کوستی رہتی کہ اس بڈھے کی وجہ سے میرا شوہر مر گیا ہے، اور وہ ساس سے کہتی اس کچرے کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ۔ ایک دن وہ ساس سسر کو جانوروں والے باڑے میں چھوڑ آئی تو کچھ دن بعد وہاں پر عجیب بدبو پھیل گئی، تو جب محلے والوں نے باڑے کا دروازہ کھولا تو ان کی روح لرز گئی۔ وہاں پر باپ کے کرہانے کی آواز سن کر جمیل ہڑبڑاتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی نے جب اسے یوں پریشان دیکھا تو کہنے لگی کیا بات ہے، سو کیوں نہیں رہے؟ وہ کہنے لگا لگتا ہے ابا جی کو پھر درد ہو رہا ہے، میں جا کے ذرا ان کے پاؤں دبا دوں، جب سے فالج ہوا ہے بستر کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی تم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے، دن بھر تم ان کی دکان سنبھالو اور رات کو باقی خدمت کے لیے ان کے پاؤں دباتے رہو، کیا میرا کوئی حق نہیں ہے تم پر؟ تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کہنے لگا کیسی عورت ہو تم، میرا باپ درد سے تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، میری ماں بوڑھی ہے، کیسے ابا کو سنبھالے گی؟ ہو سکتا ہے میرے باپ کو واش روم جانا ہو، اس کو کوئی ضرورت ہو، پھر بوڑھی ماں تو اسے نہیں سنبھال سکتی۔ میں نے تمہیں تو نہیں کہا کہ تم میرے باپ کو سنبھالو، لیکن تم مجھے روکنے کا حق نہیں رکھتی۔ یہ کہہ کر جمیل نے اپنا ہاتھ بیوی کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا اور فوراً سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے والد رو رہے تھے۔ اب والدہ بھی والد کے پاس ہی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ فوراً سے اپنے باپ کے پاس آیا تو ان کا بستر گیلا تھا۔ فالج کی وجہ سے وہ بیچارے اپنی چارپائی سے اٹھ نہیں پاتے تھے، اس لیے اس طرح کے مسائل ان کے ساتھ پیش آ جاتے تھے۔ والدہ خود بوڑھی تھیں، اس لیے شوہر کو اٹھا کر فوراً واش روم نہیں لے جا سکتی تھیں۔ جمیل نے اپنے والد کو گود میں اٹھایا اور واش روم لے گیا، ان کو صاف ستھرا کیا، بعد میں ان کا بستر بھی بدل دیا۔ اسلم اپنے بیٹے جمیل کو دعائیں دینے لگا، اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں تو شاید مر ہی چکا ہوتا۔ جمیل نے اپنے باپ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور چومنے لگا، کہنے لگا جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے بھی تو مجھے سنبھالا تھا، اگر آپ نہ ہوتے تو کیا میں آج یہاں پر موجود ہوتا؟ آپ میرے لیے بوجھ ہرگز نہیں ہیں، یہ تو میرا فرض ہے۔ اسلم جتنا شکر ادا کرتا ہے اتنا کم تھا، کیونکہ اس کا بیٹا جمیل اس کا فرما بردار تھا، لیکن بہو کا رویہ ان کے ساتھ بہت برا تھا۔ اسلم کا گھر چھوٹا سا تھا، 2 کمروں پر مشتمل، البتہ صحن بڑا تھا۔ جمیل کی شادی ہوئی تو ایک کمرہ جمیل اور اس کی بیوی کے پاس تھا اور دوسرے کمرے میں وہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ لیکن جب جمیل کے 2 بچے ہوئے تو بہو لڑنے لگی کہ میرے بچوں کو الگ کمرہ دو، ہمارا ایک کمرے میں گزارا نہیں ہے، دونوں بڈھا بڈھی کا کیا ہے، صحن میں سو جائیں گے۔ جب جمیل نے اپنی بیوی کے منہ سے سنی تو وہ اپنی بیوی سے لڑنے جھگڑنے لگا، کہنے لگا خبردار جو تم نے میرے والدین کو کمرے سے باہر نکالا، بچوں کا کیا ہے، ابھی وہ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ انہیں الگ کمرہ کیا جائے۔ لیکن جمیل کی بیوی تو ہتے سے اکھڑ گئی، کہنے لگی میں نہیں رہ سکتی یہاں پر، اگر میرے ساتھ گھر بسانا ہے تو میرے بچے الگ کمرے میں رہیں گے، ورنہ مجھے طلاق دے دو۔ جمیل کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے بھی ایسی بیوی نہیں چاہیے جو میرے ماں باپ کی عزت نہ کرے۔ اس سے پہلے کہ جمیل منہ سے کچھ اور بول جاتا، اس کی والدہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی خدا کا واسطہ ہے جمیل، طلاق کا لفظ زبان پر مت لانا، اللہ اس بات سے بڑا ناراض ہوتا ہے۔ ارے صحیح تو کہہ رہی ہے بہو، بچے بڑے ہو رہے ہیں، الگ کمرے کی ضرورت ہے، ہمارا کیا ہے، ہم صحن میں سو جائیں گے، ویسے بھی تیرے ابا کو اور مجھے تازہ ہوا میں سکون ملتا ہے۔ ماں نے بات سنبھالی تھی۔ جمیل اب بھی اپنی بیوی کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ پھر اسلم نے کہا کہ ہم صحن میں سو جاتے ہیں، تم بہو سے مت لڑو۔ ایک جانب جانوروں کا باڑا تھا جہاں پر اسلم نے گائیں اور بکرے باندھ رکھے تھے۔ گائیں کا دودھ وہ بیچا کرتا تھا اور جب عید الاضحیٰ آتی تو بکروں کو بیچ کر ان سے پیسے کما لیتا تھا، لیکن فالج کے اٹیک نے تو اسے بالکل بستر سے جا لگایا تھا۔ جمیل کپڑے کی چھوٹی سی دکان پر بیٹھتا تھا، اسے اتنی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ باپ کا یہ کام بھی سنبھال سکتا، اس لیے جب دکان سے واپس آتا تو جانوروں کے باڑے میں چلا جاتا۔ جو کام پہلے اسلم کرتا تھا وہ اب جمیل کے سر پر آ گیا تھا۔ وہ جانوروں کو چارہ ڈالتا، باڑا صاف کرتا، مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا اور اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد اپنے والد کی خدمت میں لگ جاتا۔ بیوی بڑی تیز مزاج کی تھی، ہر وقت جمیل کو تانے تشنے ہی دیتی رہتی تھی۔
اس لیے جمیل کا دل بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے پاس بیٹھے، لیکن اس کی ہر ضرورت کا خیال بھی رکھتا تھا۔ اسے کبھی تنگی نہیں آنے دی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس سے شکوہ کنا ہی رہتی تھی۔ دن کے وقت جمیل کی والدہ ان جانوروں کو سنبھالتی تھی، لیکن بیوی نے آج تک کبھی باڑے کا رخ نہیں کیا تھا۔ اکثر کہتی رہتی تھی، تم کیا بڈھا بڈھی کم تھے میرے سر پر بوجھ بننے کے لیے کہ جانور بھی پال رکھے ہیں؟ میں کہتی ہوں نکالو انہیں گھر سے باہر، رات کو بھی سکون سے سونے نہیں دیتے، بھیں بھیں کرتے رہتے ہیں۔ میں کسی دن چارے میں زہر ڈال کر انہیں کھلا دوں گی۔ یہ سن کر اسلم اسے گھورنے لگتا اور اپنی بے بسی پر آنسو بھی بہانے لگتا۔ جانوروں کو پالنا اس کا شوق تھا، لیکن اس وقت خود محتاج ہو چکا تھا۔ ایک بار رات کے وقت سب سو رہے تھے کہ جب اسلم کی طبیعت بگڑنے لگی، اس کا سانس گھٹنے لگا۔ اس نے اپنی برابر والی چارپائی پر لیٹی اپنی بیوی کو ہاتھ سے ہلانا شروع کیا۔ وہ یکدم ہی اٹھ بیٹھی۔ اسلم سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیر کر یہ سمجھانے لگا کہ اس کو سانس نہیں آ رہا، مشکل ہو رہی ہے۔ بیوی فٹافٹ سے اٹھی۔ جب اس نے دوا نکالی تو دیکھا کہ اس کی سانس کی دوا ختم تھی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت تو کوئی بھی میڈیکل سٹور کھلا ہوا نہیں تھا۔ پھر وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور وہاں پر دواخانے اور ڈاکٹر کے کلینک جلدی ہی بند ہو جاتے تھے۔ جمیل کی والدہ بہت پریشان ہوئی، اس لیے بیٹے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ جمیل دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا تھا، رات کو بھی باپ کی پاؤں اور ٹانگیں دبا کر سوتا تھا۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ اسے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز نہیں آئی۔ البتہ جمیل کی بیوی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے ساس کو پریشان دیکھا تو کہنے لگی، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ رات کو بھی سکون سے سونے نہیں دیتی؟ وہ کہنے لگی، بہو ذرا جمیل کو اٹھا دو، اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اسے سانس نہیں آ رہا، اس کی دوا بھی ختم ہے۔ وہ کہنے لگی، اس بڈھے نے تو اپنی زندگی جی لی ہے، اور کتنی جیے گا؟ کیوں تم ہماری زندگی حرام کر رہی ہو؟ دن بھر کا تھکا ہارا آتا ہے جمیل، لیکن پھر بھی تم لوگوں کی رات دیر تک خدمت کرتا رہتا ہے۔ ارے اسے سونے دے، پھر صبح اس نے کام پر بھی جانا ہے۔ اگر زندگی رہی تو یہ بڈھا مرے گا نہیں، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ جمیل کی والدہ روتے دھوتے دوبارہ شوہر کے پاس آئی، جو اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ اس نے صحن کی کھڑکی کھولی اور کھڑکی کے پاس ہی جمیل لیٹا ہوا تھا۔ اس نے وہیں سے جمیل کو پکارنا شروع کر دیا کہ جمیل، تمہارے ابا کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ سننا تھا کہ جمیل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اپنی ماں کو کھڑکی سے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جمیل کی بیوی کہنے لگی، یہ بڑھیا باز نہیں آئے گی، پتہ نہیں چاہتی کیا ہے۔ جمیل نے اپنی بیوی کو ایک نظر گھور کر دیکھا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر جب اسلم کو دیکھا تو اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر جمیل پریشان ہوا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، ان کی تو دوا ختم ہے، لیکن اس وقت تو سب کچھ بند ہے۔ وہ کہنے لگا، میں جا کر دیکھتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو کھلا ہوگا۔ وہ فوراً سے گھر سے باہر نکل گیا۔ تیز رفتاری سے وہ کلینک کی طرف جا رہا تھا جو کچھ فاصلے پر تھا۔ اسی کلینک کے اوپری منزل پر ڈاکٹر بھی رہتا تھا۔ اس کو امید تھی کہ جب وہ ڈاکٹر سے کہے گا تو کوئی نہ کوئی دوا اس کے پاس سے مل ہی جائے گی، جس سے اس کے والد کی حالت بہتر ہو سکے۔ اس وقت وہ گاؤں کی کچی سڑک تیزی سے چل رہا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر سو چھایا ہوا تھا۔ اس وقت بڑے بڑے ٹرک اور ٹرالے وہاں سے گزرتے تھے۔ تیز روشنی کسی ٹرک کی جمیل کی آنکھوں پر پڑی تھی۔ ڈرائیور اس وقت نشہ کیے ہوئے تھا، اس لیے اس نے جمیل کی طرف دھیان نہیں دیا۔ جیسے ہی روشنی جمیل کی آنکھوں میں پڑی، اس نے فوراً سے اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دائیں بائیں کہیں جانے کی کوشش کرتا، جمیل اس ٹرک سے ٹکرا گیا۔ جمیل وہیں پر گر گیا اور ٹرک ڈرائیور نے ٹرک کے ٹائر سے اسے کچل کر رکھ دیا۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ اسلم کا وہ واحد چشم و چراغ تھا جو کہ باپ کی خاطر دنیا کو خیر بات کہہ چکا تھا۔ یہاں جمیل کی جان نکلی تھی اور وہاں اسلم کا سانس کچھ بحال ہوا تھا۔ نہ انسان کا زندگی پر اس کا اختیار ہے اور نہ ہی اس کے مر جانے پر۔ بیٹا باپ کی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہوا موت کو گلے لگا چکا تھا اور باپ مرتے مرتے بچ گیا تھا۔ جمیل کو 1 گھنٹہ ہو گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی ماں اب بہت پریشان تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے لیکن جمیل نہیں آیا۔ اسلم کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ اس کی والدہ پریشان ہو گئیں کہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ جمیل کی والدہ فوراً سے دروازے کے پاس گئی۔ انہیں لگا کہ جمیل آ گیا ہے۔ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا تو گاؤں کے چند لوگ بڑی گھبرائی ہوئی حالت میں آئے، کہنے لگے کہ اماں
جمیل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جمیل کی ماں نے یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، یا الہی خیر، یہ کیا ہو گیا؟ کہاں ہے میرا جمیل؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر جمیل کی بیوی فوراً بکھلائی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہیں یہ آوازیں اسلم نے بھی اپنے کمرے تک سنی تھیں۔ وہ الگ پریشانی سے سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دل میں کئی وسوسے آنے لگے تھے کہ خدا خیری کرے، جمیل ٹھیک تو ہے نا؟ وہ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ تبھی ایک شخص جو کہ ذرا بڑی عمر کا تھا، اسلم کی بیوی سے کہنے لگا، بہن فکر مت کرو، تم ہمارے ساتھ ہسپتال چلو، خدا بہتر کرے گا۔ یہ سن کر تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ جمیل کی بیوی تو بلند آواز میں چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تو کہا تھا کہ یہ بڈھا ٹھیک ہو جائے گا، پھر بھی آدھی رات کو جمیل کو بھیج دیا۔ تم دونوں تو گھر میں آرام و سکون سے بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہو، اور میرا شوہر وہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ سن کر تو جمیل کی ماں اور رونے لگی تھی۔ اسلم الگ روتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، اشارے کر رہا تھا۔ اس کی جو تھوڑی بہت طبیعت سنبھلی تھی، ایک مرتبہ پھر خراب ہونے لگی، مگر اس کی بیوی نے اسے حوصلہ دیا اور کہنے لگی کہ فکر مت کرو، بس دعا کرو کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو، ہمارا چشم و چراغ ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم تو زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ دونوں ساس بہو گاؤں والوں کے ساتھ ہسپتال پہنچے تھے۔ سارے راستے ماں یہی دعا کرتی رہی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو، مگر جب ہسپتال پہنچے تو سفید چادر میں لپٹے ہوئے جمیل کو دیکھا۔ جیسے ہی ماں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے چادر ہٹانی چاہی تو ڈاکٹروں نے فوراً روک دیا، کہنے لگے کہ ماں جی، آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ جمیل کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اس کی ماں ہوں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، جب تک آپ کے بیٹے کو یہاں لایا گیا یہ وفات پا چکا تھا، آپ حوصلہ رکھیں، شاید اسی میں ہی کوئی مصلحت ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ جمیل کی ماں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی، جبکہ اس کی بیوی چیختے چلاتے ہوئے اپنے شوہر کی میت سے لپٹی ہوئی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد جمیل کی والدہ کو ہوش آ چکا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ خدا کرے یہ کوئی خواب ہی ہو، مگر یہ حقیقت تھی۔ وہ ہسپتال میں ہی تھی جب گاؤں کی عورتیں اسے ہسپتال سے لے کر گھر پہنچیں، اور گھر میں ہر سو کہرام مچا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں اپنے باپ کی میت کے ساتھ بیٹھے رو رہے تھے۔ اسلم الگ ایک جانب بیٹھا ہوا بے بس سا روئے جا رہا تھا، جبکہ یہ سارا منظر دیکھ کر ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا، کہنے لگی کہ اس سے تو اچھا تھا کہ میں مر جاتی، میری عمر بھی تجھے لگ جاتی، خدا کسی بھی ماں باپ کو جیتے جی اپنی اولاد کا مرا ہوا منہ نہ دکھائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر کتنی دیر روتی رہی۔ شاید یہی اس دنیا کا دستور تھا، جو قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ گاؤں والوں نے جمیل کے وجود کو دفنا دیا۔ اسلم تو اپنے بیٹے کی قبر بھی جا کر نہیں دیکھ سکا۔ جیسے جیسے مہمان گھر سے جانے لگے تو بہو رو رو کر جھولی اٹھا اٹھا کر اپنے ساس سسر کو بددعائیں دینے لگی، کہنے لگی جو کچھ بھی ہوا ہے سب کچھ تم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے، دونوں ہٹے کٹے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، کاش کل رات میرے شوہر کی جگہ تم دونوں مر چکے ہوتے، تم دونوں کو کیا تھا، اپنی زندگی جی چکے تھے، مگر اب میرا کیا، میرا جوان جہاں شوہر مر گیا، میرے بچے یتیم ہو گئے، اور میں بھری جوانی میں بیوی کا دھبا لیے اب اپنے بچوں کو بھلا کیسے پالوں گی۔ ایسی باتیں سن سن کر تو ساس سسر اور رونے لگے تھے۔ انہوں نے تو سمجھا تھا کہ شاید جمیل کی موت کے بعد بہو کا رویہ کچھ بدل جائے گا، وہ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے لگے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ جمیل کی موت کو 1 ماہ گزر چکا تھا، مگر دونوں ماں باپ جمیل کی یاد میں مزید گھلتے چلے جا رہے تھے۔ گھر میں کمانے والا کوئی مرد بچا ہی نہ تھا، اس لیے جمیل کی دکان پر جمیل کا سالا بیٹھ چکا تھا۔ جو بھی دکان سے آمدنی ہوتی آدھی وہ اپنے پاس رکھتا، باقی اپنی بہن کے ہاتھ پر دیتا۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے تھے تو جمیل کی بیوی نے گھر میں موجود مویشی دھیرے دھیرے کر کے بیچنا شروع کر دیے۔ جو بھی پیسے آتے اس سے اپنا اور اپنے بال بچوں کے تمام تر اخراجات پورے کرنے لگی، مگر ساس سسر کو 1 روپیہ بھی نہ دیا۔ ہر وقت ان دونوں کو کوستی رہتی۔ دن میں صرف 1 وقت کا کھانا تھا جو ان دونوں کو دیا کرتی۔ جب بھی کھانا ان کے سامنے رکھتی تو یوں رکھتی جیسے کسی جانور کو کھانا ڈالا جاتا ہے، پھر آ کر کہتی کہ کھا لو، میرے شوہر کو مار کر تم لوگ پیٹ بھر کر کھاؤ، ساری زندگی اس نے تم لوگوں کے نام کر دی۔ تھکا ہارا سارا دن دکان پر اپنی کمر توڑتا رہتا تھا، گھر آتا تھا تو کھانا کھانے سے پہلے بھوکا پیاسا تم دونوں کی خدمت میں لگ جایا کرتا تھا۔ نہ بچوں کو وقت دیا اور نہ ہی بیوی کو۔ جب تک وہ کمرے میں آتا اس کے بچے سو چکے ہوتے۔
کھانا کھا کر وہ اس قدر تھکا ہوتا کہ بیوی سے پیار کے تو بول بھی نہ بولتا اور فوراً سو جاتا، مگر تم لوگ تو اسے سکون کی نیند بھی نہیں سونے دیتے تھے۔ رات میں 3 دفعہ تو میرے دروازے پر دستک ہوتی تھی، کبھی اس بڈھے کو واش روم لے کر جاؤ، کبھی اس بڈھے کے کپڑے بدلو تو کبھی اس بڈھے کا بستر صاف کرو۔ میرا شوہر تو عذاب جھیل کر اس دنیا سے گیا ہے اور آخر میں مرا بھی تم دونوں کی ہی وجہ سے۔ اگر اس رات جب ایک دفعہ اس بڑھیا کو میں نے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا تو دوبارہ دروازے پر دستک نہ دیتی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی جان لی ہے۔ یہ ماں نہیں، ڈائن ہے۔ بہو کے منہ میں جو آتا وہ بولتی چلی جاتی۔ وہ جو دن میں ایک وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے وہ نوالا بھی ان کی حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، الٹا دونوں بیٹے کو یاد کر کر کے رونے لگتے۔ وہ دونوں بھی یہی سمجھنے لگے تھے کہ جیسے بیٹے کی موت کے پیچھے وہ دونوں ہی ذمہ دار ہیں۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، ٹھنڈ کافی بڑھنے لگی تھی، تو دونوں میاں بیوی اب یہ ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسلم کی طبیعت پہلے سے بھی کافی خراب ہو چکی تھی، وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، بستر پر لیٹا ہوا نظر ہی نہ آیا کرتا۔ نہ دونوں کو وقت پر کھانا ملتا تھا اور نہ ہی وقت پر دوا مل رہی تھی۔ دھیرے دھیرے تو دکان پر ویسے بھی جمیل کی بیوی کا بھائی قبضہ کرنے لگا تھا۔ وہ جتنا منافع کماتا اس میں سے صرف 30% ہی اپنی بہن کے ہاتھ پر رکھتا اور یہی کہتا کہ دکان پر تو کام ہی نہیں ہوتا۔ جیسے دکان جمیل بھائی چلا سکتے تھے ویسے تو ہم سے چل ہی نہیں رہی، نہ ہی ان کی موت کے بعد پرانے گاہک دکان پر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر تو اس کی بیوی مزید پریشان ہو چکی تھی، حالات مزید تنگ ہونے لگے۔ سارے مویشی بیچ چکی تھی اور اب بس ایک پرانا سا بیل جو اس قدر بوڑھا تھا کہ اس کا کوئی گاہک ہی نہیں مل رہا تھا، ہر کوئی اسے بڑی عمر کا کہہ کر چھوڑ دیا کرتا۔ اس نے تو اب اس بیل کو بھی چارہ ڈالنا بند کر دیا تھا، کہنے لگی کہ خود ہی بھوکا رہ کر مر جائے گا، بھلا میں کس کس کی ذمہ داری پوری کرتی پھروں۔ ایک رات ایک مرتبہ پھر اسلم کی طبیعت بگڑنے لگی، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور سینے میں بھی درد سا اٹھ رہا تھا۔ وہ یوں تڑپ رہا تھا جیسے بن پانی کے مچھلی تڑپنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی سے برداشت نہ ہوا، فوراً اپنی بہو کے کمرے میں گئی اور کہنے لگی کہ بہو باتیں سنائے گی مگر اس کا اس کے سوا تھا ہی کون۔ دروازہ کھٹکھٹانے لگی تو کچھ دیر بعد بہو نے ایک ہی دفعہ جواب دیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اب کیا میری جان لینی ہے؟ کیوں دروازہ پاگلوں کی طرح بجا رہی ہو؟ تو ساس روتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو دے دو، میں خود ہی جا کر اپنے شوہر کے لیے دوا لے آؤں گی۔ اسلم کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اسے سینے میں درد ہو رہا ہے، 1 ہفتے سے اس نے دوا نہیں لی، خدا کا واسطہ ہے مجھے کچھ پیسے دے دو۔ یہ سن کر بہو نے دروازہ تو کھولا مگر اس کے بعد جو کیا وہ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس نے اپنی ساس کو لیا اور سیدھا باڑے میں چلی آئی۔ ساس کو باڑے میں دھکا دے کر باہر سے کنڈی لگا دی، کہنے لگی کہ اب اگر تمہارے منہ سے ایک بھی لفظ سنائی دیا تو میں تمہارے منہ میں یہی بھوسا بھر دوں گی جو تم اپنے مویشیوں کو کھلاتی تھی۔ ساس روتی رہی، وہیں دوسرے کمرے میں سسر الگ درد سے کرا رہا تھا، ہلکی ہلکی آواز میں جمیل کو بلا رہا تھا۔ ساری رات وہ جمیل جمیل کرتا رہا مگر کاش جمیل زندہ ہوتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی۔ صبح تک وہ خاموش ہو چکا تھا۔ بہو صبح سویرے اٹھی اور سب سے پہلا کام ہی یہی کیا، سسر کو چارپائی سمیت گھسیٹ کر جا کر باڑے میں گرایا۔ ساس وہیں دیوار سے لگی شاید سو رہی تھی، البتہ اس نے دونوں کو وہیں چھوڑ کر دروازہ بند کر دیا، کہنے لگی کہ میری بلا سے مرو یا جیو مجھے تم لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچے تھے کہ وہ آج راشن لا سکتی، اس لیے اپنا سامان باندھا اور بچوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ طے کر چکی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس گھر کو بیچ کر جو پیسے آئیں گے اس سے وہ اپنے بھائی کو دے کر دکان میں مزید سامان ڈلوائے گی تاکہ ان کے حالات بہتر ہو سکیں۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا مگر اس نے پلٹ کر ایک مرتبہ بھی سسرال کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ پہلے 1 ہفتہ اور پھر مہینہ گزر گیا، ابھی تک گھر یوں ہی بند تھا مگر اب لوگوں کو عجیب سی بدبو آنے لگی تھی۔ جو بھی اس گلی سے گزرتا تھا یا اسلم کے گھر کے باہر سے گزرتا تو اندر سے انتہائی گندی بدبو آتی۔ پہلے پہل تو لوگ سمجھے کہ شاید گھر میں کوئی صاف صفائی کرنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے گھر سے بدبو آ رہی ہے، مگر جب ایک روز گاؤں کے لوگوں نے مل کر گھر کا دروازہ کھولا تو بدبو انہیں وہیں پر کھڑے بھی نہیں ہونے دے رہی تھی، وہ بدبو باڑے سے آ رہی تھی۔ سبھی سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی مویشی بندے ہوں جو بھوک کی وجہ سے مر گئے ہوں۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے باڑے کا دروازہ توڑا مگر جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، وہاں پر ایک بیل مرا ہوا پڑا تھا۔
اس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے اور ہر سو رینگ رہے تھے۔ ایسا منظر دیکھ کر تو لوگوں کا جی متلانے لگا۔ وہیں ایک جانب چارپائی پر نظر پڑی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسلم اور اس کی بیوی اسی چارپائی پر چت لیٹے تھے، شاید سو رہے تھے یا مر چکے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ پورے گاؤں میں ایک تہلکہ سا مچ چکا تھا۔ فوراً اسلم اور اس کی بیوی کو کمرے سے باہر نکالا گیا۔ ان کا وجود اکڑ چکا تھا اور جس طرح لیٹے تھے ان کا جسم ویسے ہی اکڑ چکا تھا۔ ذرا سا ہلانے پر یوں معلوم ہوتا جیسے ہڈیاں چٹک جاتیں۔ فوراً انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو تو مرے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا ہے، مگر حیرت کی بات ہے اس کے باوجود ان کے جسم سے بدبو نہیں آ رہی تھی۔ جوں کا توں ہی جسم رہا، نہ ہی ماंس پھٹا نہ گوشت گلا۔ یہ منظر دیکھ کر تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، سب اس کی بہو کو لان تان کرنے لگے، جس کی وجہ سے ان بیچاروں پر یہ نوبت آئی تھی۔ آخر بیٹے کی موت کے بعد کتنے دن جی لیتے؟ خیر گاؤں والوں نے دونوں کی تدفین کر دی۔ یہ بات دور دور تک گاؤں والوں میں پھیل چکی تھی۔ جب بہو تک یہ خبر پہنچی تو اس کے باوجود سر جھٹک کر رہ گئی، کہنے لگی کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد اس نے وہ گھر بھی بکوا دیا اور سارے پیسے اپنے بھائی کے ہاتھ پر رکھ دیے کہ لو بھائی اس سے کاروبار کرو، جس میں مجھے 50% کا حصے دار ٹھہرانا، تاکہ میرا اور میرے بچوں کا بھی خرچ چلتا رہے اور تم لوگوں پر بوجھ نہ بنوں۔ بھائی نے وہ سارے پیسے رکھ لیے اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ جیسے جیسے اسے ترقی ملی وہ اتنا ہی ہواؤں میں اڑنے لگا۔ پیسے کے نام پر 1 روپیہ بھی اس نے بہن کے ہاتھ پر نہیں رکھا تھا، الٹا اس کی بیوی نے اسے اس گھر میں نوکرانی بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بچوں پر ظلم کرنے لگی، کام کروانے لگی، پڑھائی تک چھڑوا دی۔ یہ سب دیکھ کر تو اپنے بھائی کو وہ کوسنے لگی، مگر بھائی اسے مار پیٹ کر کہنے لگا کہ اگر دوبارہ میری بیوی سے زبان درازی کی تو میں تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ یہ سن کر تو وہ مجبور اور بے بس ہو چکی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہر ظلم برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ اب اسے اپنا ساس سسر یاد آ رہے تھے، اسے اس کا ضمیر جھنجھوڑ رہا تھا۔ کاش وہ جمیل کے جانے کے بعد سدھر جاتی، اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی۔ وہ گھر تو بہت بڑا تھا، وہ درمیان میں دیوار بنا کر کسی نہ کسی طرح قرض لے کر آدھا گھر کرائے پر چڑھا دیتی۔ جتنا کرایہ ملتا تھا ان کا گزارا اچھے سے ہو جاتا، مگر کاش وہ پہلے یہ سب سوچ لیتی۔